اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا امام بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ولایت مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، یعصب الدین، امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے اور مولا امام بقیت اللہ فی العالمین، امام زمانہ، امام المنتظر کے منتظرین بننے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ بے شک کہ یہ نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ جو کہ ولایت مولا امیر کائنات اور در حقیقت اللہ جل جلالہ کی ولایت ہے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت ہے اور اس کا تسلسل ہے۔ اس نعمت عظمیٰ کے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا آپ سے قبر میں بھی، آپ سے روز حشر بھی، اور یہاں تک کہ وہ لوگ جو جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو، ابھی ان سے ایک سوال کیا جائے گا۔ اور تمام شیعہ سنی مفسرین نے، مترجمین نے یہ لکھا کہ وہ جو سوال جنت کے دروازے پر جنت میں داخل ہونے والوں سے کیا جائے گا وہ سوال ولایت مولا امیر کائنات، امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی ہوگا۔ تو یہ وہ ولایت ہے کہ جس کا سوال آپ سے نہ صرف یہ کہ قبر میں ہوگا بلکہ حشر میں ہوگا، اور حشر کے بعد جب جنت کے دروازے پہ جنتی پہنچ جائیں گے تو تب بھی ان سے سوال کیا جائے گا، اور پھر جو اس سوال کا جواب دے دے گا، جو ولایت مولا امیر کائنات کا اقرار کر لے گا، اس کو اجازت دی جائے گی کہ اب تو جنت کے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا۔ جو نہیں دے سکے گا اسے جنت کے دروازے پر پہنچنے کے باوجود وہاں سے بھگاتے ہوئے لے جا کے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ولایت مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت وہ ولایت ہے کہ جس کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا۔ جو سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام، جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آپ سب سلامت رہیں مولائی، تمام زنجیر زن، تمام ماتمی، تمام عزادار، تمام منتظرین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنہوں نے آج بھی کسی قسم کے کسی منافق، سیاسی، کیاسی، بطری ملا کو اپنا ولی الامر اور امام تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ اس امامت کے قائل ہیں کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اس سے متمسک رہنا، یہی اللہ کی وہ سبیل ہے، یہی اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس سے متمسک رہو گے تو بچ جاؤ گے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بے شک کہ علی کی ولایت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور تفرقوں میں مت بٹ جانا۔ فرقے بنے ہی تب جب سوال ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا آیا۔ آج بھی مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے 72 فرقے اللہ جل جلالہ کی توحید اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اس نبوت اور رسالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ تمام کے تمام مسلمان جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ جل جلالہ آحد ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کے بعد کوئی اللہ نہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بعد کوئی امام نہیں۔ اگر اللہ کے بعد کسی کو اللہ تسلیم کیا جائے گا تو شرک ہے، اگر رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کیا جائے گا تو کفر ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے آخری اپنی حجت قرار دے کے آخری امام قرار دے دیا، اس کے بعد اگر آپ کسی کو امام اور اپنا ولی الامر تسلیم کرتے ہیں تو آپ دین حقہ پر قائم رہ جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری گفتگو
محض شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے ساتھ ہوتی ہے. مسلمانوں کے دیگر مسالک کے ساتھ نہ میری گفتگو ہے، نہ میری گفتگو ان کے اوپر حجت ہے. میرا کام تو شیعوں کو شیعہ بنانے کے بارے میں ہے. میں تو شیعوں کو ان کے حقیقی عقائد کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ جانو پہچانو کہ گزشتہ 40 سالوں میں ملا نے تمہارے ساتھ کیا کچھ کر ڈالا ہے. اس ملا کے پوسٹ مارٹم کے لیے ہی مولا نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے. الحمدللہ آج تک آپ سے جتنی بھی میری باتیں ہوئیں، جتنی بھی میری پوسٹ ہیں، جو بھی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ملا کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. تقلید بنت یزید لعین کے پیروکار اصولی ممولوں سے لے کے فرزند زاروی کے لونڈوں تک وہ گالیاں تو دے سکتے ہیں، کسی ویڈیو کا جواب نہیں دے سکتے، کسی بات کا، کسی سوال کا کوئی مدلل جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. اور یہی حق کی فتح کہلاتی ہے کہ حق کی مخالفت میں گالیاں اور گولی تو ہو سکتی ہے، حق کی مخالفت میں دلیل نہیں ہوتی. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اے حبیب ان یہودیوں سے یہ کہو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے علی تیرے دشمن کا اصل مذہب یہودی ہے، بظاہر وہ چاہے کسی بھی مذہب کے اوپر ہو، کیونکہ اے علی جو تیرا دشمن ہوگا دراصل وہ یہودی ہوگا. تو آج بھی مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دشمن ہیں، جو ان کی ولایت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کے پاس وہی کچھ ہے جو یہودیوں کے پاس ہے. بڑی مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہے، سرکار رسالت مآب کی طرف سے یہ بہت سارے ممبروں سے بیان ہوئی اور تقریباً متفقہ علیہ کہنا چاہیے کہ سرکار رسالت مآب نے یہ کہا کہ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو مجھے یاد آ رہے ہیں علامہ عرفان حیدر آبادی آل اللہ مقامہ، پروردگار ان کے درجات بلند کریں. یہ انہی کا جملہ ہے، اس لیے انہی کے نام سے یہ بیان کر رہا ہوں. اپنی ایک مجلس میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اسی حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ رسول اللہ نے کہا علی آپ کی مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول موسیٰ جیسے، علی ہارون جیسے، تو پھر امت یہودیوں جیسی. جو کچھ یہودی موسیٰ کے ساتھ کرتے رہے وہی سرکار امیر کائنات کے ساتھ یہ قوم کرے گی جو جناب ہارون کے ساتھ موسیٰ کی قوم نے کیا. اور کتنی مماثلت ہے اس میں. اگر آپ حضرت موسیٰ کے حالات اٹھا کے دیکھیں اور پڑھیں، حضرت ہارون کے حالات اٹھا کے دیکھیں اور پڑھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کے اوصیاء میں ان کے وصی کے خلاف. بہرحال جو لوگ تاریخ کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں جو ہے کچھ جشن کا سلسلہ تھا، پھر عزاداری کا سلسلہ تھا، اور آج بھی 28 رجب ہے. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نانا کا شہر چھوڑا ہے، اپنا آبائی شہر چھوڑا ہے، مدینہ کو چھوڑ دیا آج میرے مولا نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے یہ شہر کیوں چھوڑا، مدینہ سے رخصت کو اختیار کیوں کیا؟ تو اس کا جواب خود مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے خطبہ میں موجود ہے. وہ خطبہ جو آپ نے مدینہ چھوڑتے وقت دیا تھا، اور یہ بلاغت حسین کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ تمام خطبے موجود ہیں جو مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ سے کربلا تک جو ہیں آپ نے دیے ہیں. تو آپ نے جو خطبہ مدینہ چھوڑتے وقت دیا اس میں ایک جملہ آپ نے یہ بولا، آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت اور اپنے بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. کیونکہ لوگ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بابا کے شیعوں اور نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس دور میں کیا مسلمانوں نے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے اور مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بالخصوص شیعوں نے کیا نمازیں پڑھنی چھوڑ دی تھیں؟ کیا قرآن کی تلاوت کے منکر ہو گئے تھے؟ کیا روزے کا انکار کر دیا تھا؟ حج پہ نہیں جاتے تھے؟ زکوٰۃ دینی بند کر دی تھی؟ کیا تھا کہ جس کی اصلاح کی ضرورت پیش آئی مولا حسین علیہ السلام کو؟ اور آپ نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا. کتاب کا نام میں بتا چکا ہوں، بلاغت حسین. اس کا پہلا خطبہ جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو مدینہ سے آپ نے روانگی کے وقت اہل مدینہ کے سامنے دیا ہے. اس کے اندر یہ جملے موجود ہیں، آپ اس کو وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ کہہ کے یہ مدینہ چھوڑا کہ میں اپنے
نانا کی امت اور بابا کے شیعوں کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، تو مسلمانوں نے اور شیعوں نے نہ نماز کا انکار کیا تھا، نہ روزے کا انکار کیا تھا، نہ قرآن کی تلاوت کو بند کیا گیا تھا، نہ ہی حج کا انکار کر دیا گیا تھا، بلکہ اس دور میں یہ چیزیں اپنی شدت کے ساتھ موجود تھیں۔ عبادات کے اوپر زیادہ زور دیا گیا تھا، لوگوں کو یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ذمے صرف عمل کرنا ہے، اس لیے اعمال پہ توجہ دو۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے کون سے خلیفہ نے اس بات پر پابندی لگا دی تھی کہ حدیث بیان نہیں کی جا سکتی، اور جو حدیث بیان کرتا تھا اس کو درے لگواتا تھا۔ حدیث کا انکار جو ہے وہ اس دور میں شروع کر دیا گیا تھا۔ تو ہوا کیا تھا؟ رسول اللہ کی امت نے اور یا علی سرکار کے شیعوں نے اس وقت کیا کیا تھا کہ مولا حسین کو کہنا پڑا کہ ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں؟ تو آپ جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور میں بھی لوگوں نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو اجتہاد تشیع میں بیان کیا جاتا ہے اس کی ابتدا اہل سنت سے ہے، اور اس بات کا انکار اصولیوں کا کوئی بڑے سے بڑا ملا نہیں کر سکتا۔ خامنائی کیا، خامنائی کا ابا جان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ اجتہاد جو ہے اس کی ابتدا اہل سنت کی طرف سے ہے۔ سرکار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت وہ حبل اللہ ہے کہ جس کو پکڑ کر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پکڑ کے رکھنا اور تفرقوں میں مت بٹنا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ آزما لیجئے، آپ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے فرقے ہوئے ہی تب جب انہوں نے مولا امیر کائنات کی ولایت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ جو عقائد دیے گئے، جو نظریہ اس زمانے میں پیش کیا گیا، وہ یہ کیا گیا کہ ولایت دراصل حکومت کا نام ہے۔ ولایت دو قسم کی ہے، خلافت دو قسم کی ہے۔ ایک خلافت وہ ہے کہ جو علمی خلافت ہے، علمی ولایت ہے، وہ مولا امیر کائنات کے پاس ہے۔ ایک دنیاوی حکومت ہے جو کہ خلافت بھی کہلاتی ہے اور ولایت بھی کہلاتی ہے، تو وہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے۔ یہی نظریہ نہیں دیا گیا تھا؟ کوئی ہے جو میری اس بات کا انکار کرے؟ اللہ جل جلالہ نے زمین پر سب سے پہلا جو بشر بھیجا اس کا تعارف کروایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اللہ نے لفظ خلیفہ مخصوص کیا صرف اس کے لیے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ ہو، اللہ کی طرف سے ولی الامر ہو، اللہ کی طرف سے نبی رسول امام بن کر آیا ہو، جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہو۔ یہ ہے اللہ کی نظام حکومت، یہ ہے اللہ کا نظام، جس کو وہ اپنے پاس سے بنا کے بھیجتا ہے۔ نبی بنائے، رسول بنائے، اولی العزم پیغمبر بنائے، امام بنائے، وہ بنا کر بھیجتا ہے، اور پھر اس کی اطاعت مطلق کو سب پر واجب قرار دیتا ہے۔ اسی لیے وہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور یہ اطاعت مطلق ہے۔ لیکن قوم نے، ہر امت نے، ہر ہادی برحق کے جانے کے بعد ایک نیا نظام پیش کیا، اور اس نظام کو یہ نظام قرار دیا کہ یہ اسی نظام کا تسلسل ہے۔ حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، تو پیچھے سے سامری نے نظام پیش کیا، بچھڑے کا نظام، اور یہ کہا کہ یہ اصل میں موسیٰ کا ہی نظام ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب جو پروردگار ہے وہ اس بچڑے کے اندر حلول کر گیا ہے، تم اس سے سوال کرو، یہ تم کو جواب دے گا۔ سامری نے وہ بچڑا بنا کر امت کو یہ بتایا، موسیٰ کی امت کو یہ بتایا کہ اللہ کا نمائندہ ہارون نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نمائندہ جو ہے وہ یہ بچڑا ہے، اس سے اپنے سوالوں کے جواب کرو۔ اسی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے، ہادی برحق کو چھوڑ کے، ہادی برحق کو یہ کہہ کے کہ وہ تو یہاں ہے نہیں۔ موسیٰ تو 40 راتوں کے لیے گئے، یہ تو مسلسل غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ تو اب انہوں نے بچڑا کی شکل تبدیل کر کے یہ کہا جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پوچھو، کیونکہ اب جو یہ کچھ بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اور پھر اس کو یہ کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کو سستے داموں بیچ سکیں۔ تو لعنت ہے ان کے اس لکھنے کے اوپر، اور لعنت ہے ان کی اس کمائی کے اوپر۔ یہ قرآن حکیم کے اندر آیت موجود ہے، ویل کے لفظ کے ساتھ ہے۔ تو آپ اگر
عقل رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو کچھ پچھلی امتیں کرتی رہی ہیں وہی کام آج یہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کر رہی ہے۔ اور اس دور میں بھی بچے صرف وہی تھے جو ہارون کے ساتھ متمسک رہے، جنہوں نے وصی رسول حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اپنا رہبر، اپنا امام، اپنا نبی تسلیم کر کے اور ان کی باتوں پر عمل کیا۔ تو یہ جو مثال قرآن نے بیان کر رکھی ہے، یہ جو قصص الانبیاء ہیں، جو قرآنی قصائص ہیں، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کہانی سمجھ کے پڑھ لیں یا اس کا اطلاق صرف اسی کی امت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان قصص کو پڑھیں، حق کو تلاش کریں، اور پھر جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ نہ کریں۔ آپ کو ایک اور مماثلت دکھاتا ہوں، دیکھیے کمال کی مماثلت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے، پیچھے سے قوم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس کی آرتی نہیں اتارا کرتے تھے جیسے ہندو اتارتے ہیں، اس کو جا کے سجدے نہیں کیا کرتے تھے۔ جائیے تاریخ اٹھا کے پڑھیے، وہ اپنے سوال لے کے اس بچڑے کے پاس جاتے تھے۔ ہارون موجود تھے، ہارون کے پاس نہیں جاتے تھے، بچڑے کے پاس جا کے کہتے تھے اب بچڑے یہ بتا میرا یہ مسئلہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس بچڑے میں سے جو آواز آتی تھی اسے اللہ کا حکم سمجھ کے تسلیم کرتے تھے۔ آج کا نظام تقلید کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ کیا آج بھی ایسا ہی نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کے پاس جاتے جو ان کو حدیث معصوم بیان کر کے بتاتا کہ دیکھو تمہارے مولا نے یہ کہا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، مولا میرے کائنات نے یہ کہا ہے، قرآن میں اللہ جل جلالہ یہ فرماتا ہے، وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتائیے آپ کا کیا خیال ہے۔ سامری کے بچڑے کے اندر سے آواز آتی تھی تو وہ اس کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے اور دین سمجھتے تھے۔ آج کے جو بت ہیں، آج کے جو بچڑے ہیں، ان کے مقلد سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ کہا جا رہا ہے، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے بس یہی دین ہے، یہی حق ہے، یہی حقیقت ہے، چاہے ایک دوسرے کی یہ مخالفت ہی کیوں نہ کرتے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف فتوے ہی کیوں نہ دیتے ہوں، ایک حلال کیوں نہ کہتا ہو دوسرا حرام ہی کیوں نہ کہتا ہو۔ تو یہ ریزمبلنس موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے تھے تو واپس آ کر انہوں نے حکم دیا تھا کہ اب وہ لوگ جنہوں نے اس بچڑے کو اپنا رہبر اور امام نہیں بنایا، وہ تلواریں اٹھائیں اور ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کو اپنا رہبر اور امام سمجھ کے اس کی اطاعت اختیار کر لی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کے اور میرے زمانے کے امام سرکار بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آئیں گے تو پھر جو تلوار چلے گی وہ سب سے پہلے انہی ملاؤں اور ان کے مقلدوں پر چلے گی، یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ بھی ریزمبلنس ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کفار مکہ جو تھے، جب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کے لیے اب آواز بلند کی تھی، تو اس سے پہلے کفار مکہ جو تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے انکاری نہیں تھے۔ قرآن کی آیات اس بات کی دلیل ہے، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم نے یہ کہا کہ حبیب ان سے یہ پوچھو کہ یہ زمین اور آسمان کس نے خلق کیے ہیں، تو یہ کہیں گے رحمان نے۔ یہاں تک کہ ہر دور میں جب بھی کوئی نبی کسی امت کے پاس گیا ہے تو انہوں نے آگے سے رحمان کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسا سورہ یاسین میں بھی پروردگار عالم نے یہ کہا کہ جب ہم نے دو رسولوں کو، دو انبیاء کو امت کے پاس بھیجا، ایک قصبے میں بھیجا اور انہوں نے انکار کیا، اور ہم نے پھر تیسرے نبی کے ذریعے ان کی مدد کی، ان کو عزت دی، تو انہوں نے یہ کہا کہ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، رحمان نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی سوائے اس کے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور کہا وما انتم الا بشر مثلنا، تم ہو کیا ہماری طرح کے بشر ہی تو ہو۔ تو یہ کفار کا، منکرین کا، کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ لوگ کافر اور مشرک کو ایک سمجھتے ہیں، مشرک اور ہوتا ہے، کافر اور ہوتا ہے۔ کافر جو ہے وہ انکار کرنے والا ہے، اور ایسا انکار کرنے والا جو حقیقت کو دیکھ لے اور پھر انکار کرے اسے کافر کہا جاتا۔ مشرک تو وہ ہے کہ جو حقیقت کو بھی تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی سے بھی کچھ چیزوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہر قبیلے نے اپنا ایک ایک بت بنا رکھا تھا اور اس کے ذریعے وہ اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ انہوں نے کعبے کا انکار نہیں کیا تھا، کعبے کا طواف تو وہ ننگے ہو کے بھی کرتے تھے۔
انہوں نے جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے اور ان کو وسیلہ قرار دیتے تھے رحمان کی بارگاہ میں. آج کا نظام تقلید دیکھیے کیسی کمال کی بات ہے. انہوں نے بھی اپنے اپنے بت یعنی اپنے اپنے مرجع تقلید بنا رکھے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کو یہ یقین ہے کہ جس کی میں تقلید کر رہا ہوں یہ عالم بھی ہے، یہ افقہ بھی ہے، اور اسی کی بات میرے اوپر حجت ہے. دوسرا چاہے جو مرضی کہتا رہے، میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا. مشرکین مکہ کا نظام بھی یہی تھا کہ وہ اپنے لات منات یا عزا یا حبل ان میں سے کسی ایک کے اگر وہ پیروی کرتے تھے، لات والا جو تھا وہ منات والے کی تسلیم نہیں کرتا تھا، منات والا جو تھا وہ عزا کو تسلیم نہیں کرتا تھا. اسی طریقے سے آج کا نظام تقلید جو ہے یہ چل رہا ہے کہ جو بشیر نجفی کا مقلد ہے وہ سیستانی کی نہیں مانتا، جو سیستانی کا مقلد ہے وہ بشیر نجفی کی نہیں مانتا، جو بشیر نجفی کا مقلد ہے وہ خامنائی کی بات کو تسلیم نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ میں جس کو عالم اور افقہ مانتا ہوں میں بس اسی کی بات مانوں گا. اور پھر اس کے اوپر کمال کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ تمام اپنے اپنے بت پوجنے کے باوجود بھی دوسرے کے بت کو برا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو. آج کا نظام تقلید جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو عالم اور افقہ سمجھتے ہیں اس کو اپنا بھگوان تسلیم کر لیں اور پھر اس کی اطاعت کریں. تو ہم تو ٹھہرے شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ، ہم تو ایسے مانیں گے نہیں. ہم تو اس نظام کے قائل ہیں کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے نظام قرار دیا ہے، جس کا ہادی برحق اس نے حضرت آدم کو بنا کر آغاز کیا تھا، اور سرکار بقیت اللہ فی العالمین میرے زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پر اس کا اختتام کرے گا. وہاں سے آغاز تھا آدم سے، اختتام یہاں پہ ہے. ان کے درمیان ہم نے آج تک کسی غیر کو اس نظام میں شامل نہ کیا ہے، نہ انشاءاللہ تعالی کریں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی جان. جو کمنٹس آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس گفتگو کے دوران جو ہے میں کمنٹس کے جواب نہیں دیا کرتا. اگر اس کے بعد سوال و جواب کا سیشن ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے آپ کی ان کمنٹس کا اور آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا. آج کا یہ جو سیشن رکھا گیا جس کی ابتدائی تمہیدی گفتگو آپ نے سن لی، یہ فساد ہزاروی المعروف فرزند ہزاروی کی کچھ گفتگو کے بارے میں نے حساب لگایا. چونکہ میں کچھ پچھلے دنوں کچھ معاملات میں مصروف تھا اور لائیو نہیں آ سکا، آپ لوگوں سے گفتگو نہیں ہو سکی، پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود میں نے کوشش کی کہ کچھ ویڈیوز ایسی لگاتا رہوں کہ جس کے اندر ضمیر زندہ ہے اور جس کی عقل پر جہالت کے تالے اور گلے میں تقلید کا پٹا نہیں ہے، جب وہ یہ ویڈیوز دیکھے گا اور اپنے ملاؤں کے بیانات سنے گا تو اس کی غیرت ضرور جاگے گی. وہ سوچے گا ضرور کہ یار میں تو مولا علی کا شیعہ ہوں اور شیعوں کے عقائد کیا ہیں، یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، تو شاید ان میں سے کسی کو فرق پڑ جائے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا. آپ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ جو ہے یہ چونکہ اگلا مہینہ ماشاءاللہ شعبان کا ہے اور مسلسل جشن ہے، کوئی شہادت اس میں نہیں ہے، تو گاہے بگاہے آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. پوسٹ مارٹم جو ہے یہ اس کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. بہت ساری ویڈیوز ہیں جو جمع ہوئی پڑی ہیں. میں نے یہ حساب لگایا کہ فرزند ہزاروی کے لونڈے، فساد ہزاروی کے ممولے یہ اداس ہو جاتے ہیں اگر ان کے استاد کی حقیقت کھول کے میں سامنے بیان نہ کروں. تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں کہ پھر مجبوراً مجھے جو ہے وہ لائیو آ کے ان کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑتا ہے، ان کی اوقات ان کو دکھانی پڑتی ہے، حقیقت کھول کے رکھنی پڑتی ہے. ایسی ایک ویڈیو ہے، بلکہ دو ویڈیوز ہیں جن کو میں آپ کے سامنے دکھانے جا رہا ہوں. پہلے وہ دکھاؤں گا، پھر اس کے درمیان میں ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہوگی. پھر اس فساد ہزاروی، المعروف فرزند ہزاروی اور المعروف اللہ جانے کیا کیا، اس کی حقیقت دکھاؤں گا. یہ اپنے بیانات میں منحوس شخص خود پھنستا. کمال کی بات یہ ہے، جو چیز یہ بیان کرتا ہے، جو حجت یہ دوسروں پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے سابقہ بیانات میں خود پھنس جاتا. اور آج آپ دیکھیں گے جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے یہ اس میں خود پھنس رہا ہے اور اپنی ہی بیانات کے ساتھ پھنس رہا ہے. اسی کا نام پوسٹ مارٹم رہا. آپ جانتے ہیں کہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کیا کرتا. ٹھیک ہے جی، مولا کا نام لیتے ہیں. آپ کو فرزند ہزاروی، فساد ہزاروی کی ویڈیوز دکھاتے ہیں اور پھر پوسٹ مارٹم کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیے. یہ ایک بڑی کمال کی ویڈیو جو ہے یہ چلی ہے جس میں
فساد ہزاروی صاحب بیان کر رہے ہیں. بھائی تمہیں کون کہتا ہے کہ تم میری تصویر لگاؤ، ہماری تصویریں لگاؤ اس کے بیانات کے ساتھ اور وہ ویڈیو چلاؤ تاکہ تمہیں جواب دیا جا سکے؟ اس منحوس کی اپنی شکل ہی رہنے دیا کرو. جان بوجھ کے جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ہمارے علماء کی توہین کرے. بھئی اب تم لوگ ہمیں مخاطب کرو گے تو پھر تمہیں ننگا تو ہم کریں گے نا، تمہاری حقیقتیں تو دکھائیں گے. دیکھیے گا جی، یہ دیکھنے والی ہے. آج وقت نہیں آیا کہ ان جعلی سلسلوں کو بے نقاب کیا جائے اور جعفریت کے اوپر یہ پڑا ہوا غبار سارا ہٹایا جائے اور دنیا کو اصل جعفری خوبصورت چہرہ دین کا دکھایا جائے؟ کب تک اس کی حالت طاری رہے گی؟ اسی طرح جو بھی جعفری کہتا ہے جعفری ہو جائے، وہ کہہ نہیں سکتے. یہ آپ نے دیکھا، یہ جو تصویریں اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اس کے بیان کے ساتھ ساتھ اس میں یہ جو تصویر پہلی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. خوبصورت چہرہ دین کا دکھایا جائے، کب تک اس کی حالت؟ یہ جو تصویر ہے، یہ ظاہر ہے یہ اصولی منافقین تقلید بنت یزید لعین کے پیروکار، یہ لوگ اس کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو مولائی ہیں، جو ماتمی ہیں، جو زنجیر زن ہیں، عزادار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ماتم کرنے کے بعد اکثر عزاداری میں ایک تو ویسی گریبان چاک ہوتا ہے، اور پھر ماتم داری کرنے کے بعد جب ماتم سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اسی انداز میں جا کے کسی نہ کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، سانس لیتے ہیں. جو لوگ سگریٹ پینے کے عادی ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ عزاداری کے اندر مشغول ہوتے ہیں. یہ تصویر ایک ایسے ہی لمحے کی ہے جس میں ہمارے سندھ کے جو صدر ہیں مرکز ولایت علی پاکستان کے جانی شاہ صاحب، وہ ماتم کے بعد، ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی ماتمی سنگت ہے، ماتم کے بعد وہ کسی جگہ پہ بیٹھے آپس میں، اور یہ تصویر وہ اس موقع کے اوپر لی گئی ہے. یہ تصویریں لگا کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جی یہ یہاں پہ چرس پینے کے لیے بیٹھے. ابے چرس پینے نہیں بیٹھے، یہ تمہارے امام اور ولی الامر خامنئی جس کا تم نام لے کے ماتم کرتے ہو، یہ اس کی ٹھکائی کرنے بیٹھے ہیں. کیونکہ جب تک یہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں یہ لبیک خامنئی کے نعرے نہیں لگاتے، لبیک یا حسین پہ ماتم کرتے ہیں، اور جب ماتم سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر حسین کے دشمنوں پہ تبرہ کرتے ہیں. تو یہ تبرہ کرنے بیٹھے ہیں، مرگ بر ولایت فقیہ کہنے بیٹھے ہوئے ہیں، چرس پینے نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ رہے گی. اسی طرح جو بھی جعفری کا اب بندہ پوچھے اس کو میری تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جب تو لگائے گا، تو مجھے چھیڑے گا، تب جب تو مجھے مخاطب کرے گا، اور وہ بھی اس منحوس فرزندہ زاروی کی کہ جس کی شجرے کی اور ساتات کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو پا رہی، جس کو اہل سنت کے ایک مولوی صاحب نے ببانگ دوحل چیلنج دے کے کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ سید نہیں ہے، اس کو تو جواب نہیں دے پا رہا. اس کی منحوس کی آواز کے ساتھ میری تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب پچھتائے گا تو، اب روئے گا تو کہ نہ میں یہ لگاتا، نہ مجھے اس طریقے سے جواب آتا کہ میرے استاد فساد ہزاروی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. جعفری ہو جائے، وہ کہنے سے تو جعفری نہیں ہوتا. اس کا تفکر دیکھو، اس کا اعتقاد دیکھو، اس کا نظریہ دیکھو، اس کی سوچ دیکھو. عزیزان، جو چیزیں قطعاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر. ہاں جی، اس نے کہا ہے کہ جو چیزیں سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج جعلی شیعوں کی شکل میں نظر آتی ہیں، جعلی شیعوں، جعلی سید اور جعلی شیعہ. اپنا یہ جملہ تو بھی یاد رکھ، اور تیرے جس ممولے نے یہ ویڈیو بنائی تھی وہ بھی یاد رکھے. ابھی میں دکھاتا ہوں کہ مولا صادق آل محمد کے دین میں کیا ہے اور تو کیا بکواس کرتا ہے، تو کیسے جو ہے وہ اس دین کی تباہی کرنے کے لیے اترا ہوا ہے. میں ابھی تجھے تیری ہی ویڈیوز کے ساتھ دکھاتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ جعلی شیعہ جو امام صادق کی تعلیمات میں نہیں. دوبارہ جملہ سنیے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہے اور آج آپ کو نظر آتی ہے مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر. وہ یہ ہے، میں چند خصوصیات ذکر کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں. اگر یہ نظر آتی ہے کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے. وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے. زاہد حسین تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جو تو نے لکھا ہے نا یہ تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ جس کی شکل اس وقت تجھے نظر آ رہی ہے نا اینک لگا کے، یہ جو نیلے سے
اسٹیج کے پیچھے بیٹھا ہوا اور پیچھے بھی نیلے سے رنگ کا اس نے بنایا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی ہے جیسا تو نے لکھا ہے. وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں، ائمہ ہدا کو بڑھا کر الوہیت کے درجے پہ لے جانا، صفات میں، ذات میں، اعمال میں. علی اساں جو رازق علی ہے، اساں جو رحمان علی ہے، اساں جو رحیم امام کو نعوذ باللہ اللہ کا. اس نے جملہ بولا صفات میں اعمال میں بڑھا کر معصومین کو لے جانے والے، ٹھیک ہے. اور ساتھ جو کلپ چلا وہ چلا ہمارے سندھ کے صدر جانی شاہ جی کا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رازق جو ہے وہ معصومین ہیں، مولا علی ہیں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ رازق ہے، ہم اسے رازق تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہی کچھ بیان جو ہے وہ شہنشاہ نقوی نے دیا تھا. میں آپ کو پہلے وہ سنا لوں کہ شہنشاہ نقوی جو تھا اس نے ہی کچھ ایسا بیان دیا تھا، جس کے بعد اس نے اس کے بارے میں بھی بڑا کچھ بولا. کدھر گیا جی شہنشاہ نقوی ویڈیوز؟ یہ آ گیا. میزبانی میں اجلاس ہوا اور 9 رکنی ایک تشخیص کمیٹی جو 4 خطیبوں پر اور 5 علماء کرام پر مشتمل ہے. علامہ رضی جعفر اس میں ہے، میں اس میں ہوں. تشخیص کمیٹی بنی، ہم نے ایک ضابطہ اخلاق بنایا. جو پنجاب میں ضابطہ اخلاق بنا تھا پنڈی بٹیا میں، اس میں ایک چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے بعض ہمارے ذاکرین کو تنقید کرنے کا موقع ملا. اور وہ کمی کیا تھی؟ عقیدہ توحید کا تو اس ضابطہ اخلاق میں تحفظ تھا، مگر عقیدہ ولایت تکوینی کا تحفظ نہیں تھا. یہ جو ممبر ہے نا، یہ جو عزاداری ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ عقیدہ ولایت تکوینی کو ثابت کرنے کی جگہ ہے. مجھے ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے اہل بیت کو اختیارات دیے ہیں اس ممبر پر بیٹھ کے. اور کیا فرق ہے بھائی؟ اس ممبر کا، اس اسٹیج کا بڑا فریضہ بنتا ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو ثابت کریں، اہل بیت کے اختیارات کو ثابت کریں. اللہ نے اہل بیت کو کیا اختیارات دیے ہیں؟ ایک طبقہ ہے جو اس عقیدے کو نہیں مانتا، مگر وہ پاکستان میں طبقہ ہے، ایران عراق کے سارے علماء ولایت تکوینی کو مانتے ہیں. ہمارے بعض دوست ہیں، بعض لوگ ہیں، دوست سے مراد ظاہر ہے مجھے احترام سب کا کرنا ہے، میں تو ہندو عیسائیوں کے احترامیہ کی ابھی بات کر رہا تھا. جی عقیدہ ولایت تکوینی اہل بیت، اللہ نے اہل بیت کو ولایت عطا کی ہے، اختیارات عطا کیے ہیں. جی ایک مرد نے آ کر کہا، معاف کیجیے گا، ایک مرد نے آ کر کہا امام حسن سے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ مجھے میری جنس بدل سکتے ہیں؟ حضرت فرمایا جا عورت تو مجمع میں کیوں آئی ہے؟ میرا مقصد آپ کو یہ پوری ویڈیو دکھانا نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو صرف اشارتاً یہ شہنشاہ نقوی جیسے بندے کی دکھائی ہے ویڈیو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ فرزند ہزاروی جس چیز کا انکار کرتا ہے وہ تو وہ اپنے اس عقیدے میں اکیلا ہی ہے کہ ان جعلی سلسلوں کو بے نقاب کیا جائے اور جعفریت اب آگے دیکھیے اللہ کا درجہ دے دے. علی کے سجدوں کا دعا، علی کے سجدوں کا دعا، علی کے سجدوں کا دعا. مولا کے منی دعا ہے، مولا کے سوچی دعا ہے. مولا جی حالت عبادت وانگر علی جیسا وہ رکوع سجدے میں دعا. یہ جعفری یہ جو ویڈیو کلپ لگایا گیا جانی شاہ جی کا، مولا فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنی روح کا قبلہ ہم میں سے کسی ایک کو قرار دو. اپنی روح کا قبلہ، جسم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، روح کا قبلہ جو ہے وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ جب تک آپ وسیلہ اختیار نہیں کریں گے
تو قرآن حکیم نے واضح لفظوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ آؤ۔ آج کا ملا کہتا ہے میرا وسیلہ اختیار کر لو، میری تقلید کر لو، میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو وسیلہ تسلیم کرو جن کو میں نے تمہارا وسیلہ قرار دیا ہے۔ تو جانی شاہ جی نے اسی کے عنوان کے ساتھ یہ جملے بولے، جس کا ویڈیو کلپ جو ہے وہ چھوٹا سا کاٹ کے یہاں پہ لگایا گیا، کہ انہوں نے کہا کہ جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو تمہارے سامنے ولایت امیر کائنات ہونی چاہیے، اور یہ معصوم کا فرمان موجود ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو ولایت امیر کائنات کے بغیر نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس بات کا تعلق جو ہے وہ صرف شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے ساتھ ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے، اور میں انہی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، دوسرے مسالک پہ میری گفتگو حجت نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر ولایت کے قائل نہیں تو تم نماز پڑھو یا زنا کرو، دونوں ایک برابر ہیں۔ اور یہ بھی روایات موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص ولایت معصومین کا منکر ہو تو وہ نماز پڑھے گا تو لکھا زنا جائے گا۔ اسی کے ذیل میں جانی شاہ جی نے یہ گفتگو کی، اور جس کے پیچھے اس کی منحوس کی آواز کیا چل رہی ہے، بڑھا دیا۔ تو نے کس کو بڑھایا اور کہاں بڑھایا ہے؟ ابھی MI6 کے ایجنٹ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ تیرے بیانات کیا ہیں، تو کتنا بڑا غالی ہے، تو کس قدر خبیث قسم کا غالی ہے، تجھے ابھی میں دکھاتا ہوں۔ مذہب میں نہیں، عقل کے خلاف عمل، عقل کے خلاف عقیدہ، عقل کے خلاف رویہ، عقل کے خلاف حرکت، یہ جعلی ہونے کی علامت ہے۔ ماں ہمیشہ جو ماں انہیں ملے کو اور مدرسے کو بے کھانو چنگو تھا، اور جگہ سچی پوچھو نا تو ملا کو تو چرس بھی چنگو تھا۔ ہاں جو چرس پیندو علی علی کندو، سچی پوچھو نا تو ملا کو تو چرس بھی چنگو تھا۔ ہاں جو چرس پیندو علی علی کندو، علی کے دشمن سے بر کندو۔ یہاں پر جانی شاہ جی کا جو کلپ لگایا گیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملا جو ہے اس سے تو چرس اچھی ہے، ملا کے پیچھے چلو گے تو تم علی علی چھوڑ دو گے، تبرہ چھوڑ دو گے، یہ تمہیں علی علی سے دور کرتا ہے، تبرے سے دور کرتا ہے، تم سے تو چرس اچھی ہے۔ جو چرس پی رہا ہے وہ کم از کم اس حالت نشے کی حالت میں بھی نہ وہ علی کو بھولتا نہ علی کے دشمنوں کو بھولتا ہے۔ یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کسی شخص کے بارے میں کہ اس سے تو کتا اچھا ہے، کہ کم از کم وفادار تو ہے۔ کتے کی مثال دے کے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سے تو کتا اچھا ہے، کہ کم از کم اپنے مالک کا وفادار تو ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کو یہاں پر کس انداز میں پیش کیا گیا، آگے چلتے ہیں۔ عقلی بنیادوں پر قائم تشریع، جہاں پر عقلی بنیادیں نہ ہو، معقول بات نہ ہو، نہ معقول سوچ ہو، نہ معقول عمل ہو، وہ جعلی تشیع ہے، وہ جعفری نہیں ہے۔ جعفری تشیع کی بنیاد عقل کے اوپر ہے، ارکان دین کا انکار، اور جہاں پر بھی ارکان دین کا انکار ہے یہ جعلی تشیع ہے، یہ جعفری نہیں ہے۔ نماز رکن دین ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ آخری وصیت امام صادق علیہ السلام کی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اہل خاندان کو بلا کر، اور اس کے بعد امام اس دنیا سے روح پرواز کر گئی، فرمایا کہ جو نماز کو سبق سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، ہماری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ فرزندہ ہزاروی جو ہے، جو یہ اس کا طریقہ کار ہے فساد پھیلانے کا، وہ یہی ہے۔ یعنی اس نے یہ نظریہ پاکستان کے اندر پھیلایا ہے کہ جو ماتمی ہے، جو زنجیر زن ہے، جو عزادار ہے، وہ نمازی نہیں ہے۔ یعنی جو تقلید نہیں کرتا، جو خامنہئی کو اپنا امام نہیں مانتا، وہ نمازی نہیں ہے۔ یہ نظریہ اس منحوس نے پھیلایا، اور پھر یہ نظریہ پھیلانے کے بعد جو یہ لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے وہ کیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا۔ کیوں اس کو فساد ہزاروی کہتا ہوں میں، کیوں یہ فرزندہ ہزاروی کہلاتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ یہ ویڈیو بھی بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ اپنے ممولوں کو، اپنے پیروکاروں کو، جن کو اس نے مدرسے میں تربیت دینی شروع کر رکھی ہے،
ان کو ترغیب کیا دے رہا ہے، یہ ذرا ویڈیو بڑی دھیان سے دیکھیے گا. اور یہ صرف آپ لوگ ہی نہیں دیکھیے گا، کیونکہ میری یہ جو ویڈیوز ہیں اس کو پاکستان کی تمام جو مقتدر ایجنسیز ہیں، جو پاکستان کی سلامتی کی ذمہ دار ہیں، وہ بھی دیکھتی ہیں. ان کا کام ہے، سائبر کرائم والے جو ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور ان کا کام ہے کہ ہر وہ بات جو میرے ملک پاکستان کے امن کے خلاف ہو، اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہو، ایسے شخص کے خلاف وہ کارروائی کریں. تو میں ان کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو پلے کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں بڑے توجہ کے ساتھ سنیے کہ یہ فرزندہ ہزاروی اپنے ممونوں کو، اپنے ان شاگردوں کو جو اس نے مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو کیا تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیا تربیت دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ آگے کرنے کیا جا رہا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ کا قانون یہ ہے، دین کے غلبے کا قانون، دین کی حاکمیت کا قانون یہ ہے کہ یہ طبقات نہ ہو مومنین کے اندر، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، ان کو بننے نہ دیا جائے، ان کو پھیلنے نہ دیا جائے، ان کو میدان عمل نہ دیا جائے، ان پر زندگی تنگ کر دی جائے، تاکہ سن رہے ہیں آپ، یہ جو لشکر تیار کر رہا ہے اپنا، جس کے بعد خمینی کی طرح اس کا پاکستان میں انقلاب لا کے اور خود امام راحل بننے کا اس کا ٹارگٹ ہے، جو شوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف عقیدوں کا بیڑا گرک کر رہا ہے، دوسرے نمبر پر ان کو ترغیب کیا دے رہا ہے. میں پھر یہ آپ کو جملے سنا رہا ہوں جس میں یہ ترغیب دیتا ہوا کہہ رہا ہے کہ ان کو پنپنے مت دو، ان کو بڑھنے مت دو. ذرا جملے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. کیا یہ تشدد کی دعوت نہیں دے رہا؟ کیا یہ تکفیریت کی دعوت نہیں دے رہا؟ کیا یہ اس بات کی دعوت نہیں دے رہا کہ جو اس کا عقیدہ ہے، جو اس کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا یہ جملے. اللہ کا قانون یہ ہے، دین کے غلبے کا قانون، دین کی حاکمیت کا قانون یہ ہے کہ یہ طبقات نہ ہو مومنین کے اندر، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، ان کو بننے نہ دیا جائے، ان کو پھیلنے نہ دیا جائے، ان کو میدان عمل نہ دیا جائے، ان پر زندگی تنگ کر دی جائے، تاکہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکو، اپنا مشن پورا کر سکو. سن لیا؟ میں یہ جملے دوبارہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، پھر سنیے کہ یہ کیا کہہ رہا. اللہ کا قانون یہ ہے، دین کے غلبے کا قانون، دین کی حاکمیت کا قانون یہ ہے کہ یہ طبقات نہ ہو مومنین کے اندر، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، ان کو بننے نہ دیا جائے، ان کو پھیلنے نہ دیا جائے، ان کو میدان عمل نہ دیا جائے، ان پر زندگی تنگ کر دی جائے، تاکہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکو، اپنا مشن پورا کر سکو. یہ سنت خدا ہے. ان کے ہوتے ہوئے، جیسے کرونا بھی ہو اور آپ بھی ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے. ڈینگی بھی ہو اور آپ بھی ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے. ایک کو ختم کرنا ہوگا. آپ نے اس کو ختم نہ کیا، وہ آپ کو ختم کر دے گا. خدا نے کہا میں نے آدم بنایا اپنے دو ہاتھوں سے، اپنے دو ہاتھوں سے. یا مجھے اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، یا مجھے بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کون سا ہے. دنیا کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا. علی نے کوفے کے منبر پہ اپنی عبا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کے کہا یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کی مٹی کو گوڑا. ہمیں کسی ولی فقی یا کسی امام کمامے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ یس، ہمیں کسی ولی فقی جعلی کیاسی سیاسی بطری ولی فقی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی ایسے امامے والے کی ضرورت نہیں ہے جیسا یہ فرزند ہزاروی ہے، جیسا یہ فساد ہزاروی ہے. اور یہ بات صرف ہم نہیں کہتے، یہ بات خود تمہارے اپنے جو تمہارا فرقہ اصولی ہے اس کے ملا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. دکھاتا ہوں تمہیں تمہاری اوقات. ابھی طبقات آپ چپ بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے اور ان کی اراجیف سے لذت اٹھاتے رہے، لطف اندوز ہوتے رہے اور جوک کے طور پر ایک دوسرے کو پاس کرتے رہے، تو پھر یہ رہیں گے آپ نہیں ہو، پھر آپ کا نظام نہیں چلے گا. اگر انہیں موقع دیا گیا، 12 میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقام پر امت کو یہ رہنمائی کی. بنو امیہ کے بارے میں خصوصاً یہ کہا، اس نے بنو امیہ کا نام لیا ہے. اسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، بلکہ اس جیسے کسی بھی ملا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو تو کہ تو نے یہ جو سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے یہ کس کی سنت ہے.
معصوم کی سنت جو ہے وہ تحت الحنک کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے 2 لڑ ہوتے تھے. آج بھی تہذیب جو مجلسی کی ہے کتاب، اس کو اٹھائیے اور اس کو پڑھیے، اس میں امامے کا طریقہ کار کیا لکھا ہوا ہے. آج بھی من لا یحذر الفقیہ اٹھائیے اور اس کے اندر دیکھیے کہ جو معصوم امامہ باندھتے تھے، معصوم کی سنت کیا ہے. یہ جو تو نے امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، کیا یہ بنو عباس کی نشانی نہیں؟ کیا یہ لباس جو تو پہنتا ہے اور تیرا امام خامنائی پہنتا ہے، جو فاخرہ لباس تم لوگ پہنتے ہو، کیا وہ بنو عباس کی سنت نہیں؟ اپنا امامہ ثابت کرو. چیلنج دے رہا ہوں تمہیں کہ یہ امامہ معصوم سے ثابت کرو جو تو نے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے. کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان خصوصیات کے لوگ میری مسند پر بھی آئیں گے، میرے ممبر پر بھی آئیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو، عوام کو کہا، جب تم انہیں دیکھو میرے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتارو اور ان کا پیٹ خنجر سے پھاڑ دو. آپ نے توجہ سے یہ جملہ دوبارہ سننا ہے. جس بات کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ شخص اپنے ممولوں کے ذریعے، اپنے اس لشکر کے ذریعے جو اپنے مدرسوں میں تیار کر رہا ہے، اس لشکر کے ذریعے تشدد کی دعوت دے رہا ہے، ان کو تشدد کی تعلیم دے رہا ہے کہ جو ہماری بات کو تسلیم نہ کرے گا اس کو تم نے پیٹ پھاڑ دینا ہے. یہ اس کے جملے اسی کے منہ سے ہیں. پھر سنیں، اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ مجھے بتائیے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں یہ تعلیم دی ہے کہ جو شخص حق کو تسلیم نہیں کرتا اس کا پیٹ پھاڑ دو؟ یہ کہاں سے لے کے آیا ہے نظریہ؟ صرف اس کے ساتھ جہاد کا حکم ہے کہ جو تم پر حملہ آور ہو. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایک جنگ ایسی نہیں ہے جو اپنی حفاظت کے غرض سے نہ کی گئی ہو. مجھے کوئی ایک جنگ کا نام بتاؤ کہ جہاں پر بلا ضرورت، بلا تحفظ، نظریہ تحفظ کے علاوہ سرکار رسالت باپ نے کسی جگہ پر لشکر کشی کر کے اور ان کو کہا ہو کہ تمہاری ایسی کی تیسی ہماری بات مانو نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. سرکار رسالت مآب کی چاہے جنگ بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، جتنی جنگیں بھی ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے ہیں. لیکن یہ ولایت فقہ ہی والا، یہ خامنائی کا اپنا ولی الامر امام اور آج کا حسین اور آج کا کل ایمان ماننے والا فساد ہزاروی جو ہے، یہ ترغیب دے رہا ہے اپنے ان شاگردوں کو جو اس کے مدرسے میں ہیں کہ تم تشدد کی راہ پہ آؤ اور جو شخص تمہاری بات نہ مانے اس کا پیٹ پھاڑ دو. لاہور کی یہ لال مسجد کو پہچانیے. پر بھی آئیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو، عوام کو کہا، جب تم انہیں دیکھو میرے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتارو اور ان کا پیٹ خنجر سے پھاڑ دو. کون سا ایسا شیعہ ہے، بلکہ شیعوں کا ایسا کون سا بچہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ احادیث موجود ہیں جو سرکار رسالت مآب نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے ممبر پر بندر ناچیں گے؟ کون سا ایسا شیعہ بچہ ہے جو ان بندروں سے واقف نہیں؟ لیکن یہ منحوس، یہ MI6 کا ایجنٹ، یہ برطانوی شیعت کا وارث، دراصل یہ MI6 کا ایجنٹ ہے. یہ اس حدیث کو ان کے اوپر لگا رہا ہے جو مولا کے فضائل ممبر سے بیان کرتے ہیں. یہ شیعوں کے پیٹ پھاڑنے کی بات کر رہا. یہ تم کرو یہ کام. اگر تم نے کیا ان کے شر سے بچ گئے پھر آپ کا سلسلہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر تم نے یہ نہ کیا، یہ مسند پہ بھی آئیں گے، ممبر پہ بھی آئیں گے، اور تم اگر تماشا دیکھتے رہے اور مصلحت سے کام لیتے رہے پھر یہی ہوں گے، تم نہیں ہوں گے. اور یہی ہوا جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے نہیں کیا. پھر بنو امیہ آئے، دوسرے نہیں آیا گے. رسول اللہ کے جو وراثت تھی وہ نہیں آئے چونکہ ان کا نہیں پیٹ پھاڑا، پر موقع ان کو جواب نہیں دیا. اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سنت ہے، یہ سابقہ رسل کے بارے میں بھی سنت ہے کہ یا نبی اور اللہ کا راستہ چلے گا یا مرجفون و منافقون کی بات چلے گی. اب جس روایت کا یہ تذکرہ کر رہا ہے اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا؟ رسول نے کہا جو میرے ممبر پر بغیر استحقاق کے، بغیر حق کے میرے ممبر پہ آ جائے اس کو ممبر سے اتار دینا. تو اے فرزند ہزاروی، اے فساد ہزاروی، ہم یہی تو کر رہے ہیں.
جو رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے خامنائی کو اپنا ولی الامر اور امام منوا رہے ہیں، کل ایمان کہلوا رہے ہیں، ہم انہی کو تو اتارتے ہیں، انہی کی تو ہم مخالفت کر رہے ہیں. جو رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے رسول کے وسیع، رسول کے خلیفہ برحق بلا فصل مولا امیر کائنات کے فضائل بیان کرتا ہے، وہی تو حق رکھتا ہے ممبر پہ جانے کا. تیرے جیسا جو ہے، جو یہ کہتا ہے کہ آج کا کل ایمان خامنائی ہے، تیرے جیسے کے بارے میں یہ حکم ہے. تو بنو امیہ اور بنو عباس کی ذریت میں سے ہے، تو نظریاتی نسل ہے اس کی. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ رسول کے ممبر پر بیٹھا جا سکتا ہے، ہم رسول کے نائب ہیں. ہم اس وقت کے لوگوں نے جو اس رسول اللہ کے بعد بنو امیہ کے ہوں یا بنو عباس کے ہوں، کیا انہوں نے خود کو امیر المومنین نہیں کہلوایا؟ کیا وہ رسول کے خلیفہ نہیں کہلوائے؟ خلیفہ تو رسول ہی کہلاتے تھے نا. کیا وہ اس وقت کے ولی الامر نہیں بنائے؟ کیا ان کی طاقت جو تھے وہ تیرے ان مفتیوں جیسے فتوے داغنے والے مفتی قاضی شرائع کی نسل میں سے نہیں تھے؟ انہوں نے بھی تو فتووں کے ذریعے اپنی حکومت قائم کی تھی. تیرا ایک ایک فعل بتاتا ہے کہ تو نظریاتی نسل ہے بنو امیہ اور بنو عباس کی. تو انہی کی تعلیمات کو لے کے چلتا ہے. وہ بھی یہی کرتے تھے کہ جو مولا امیر کائنات کے فضائل بیان کرتا تھا اس کو قتل کروا دیتے تھے. یہ تقیہ اس دور میں آیا کیوں تھا؟ کیوں تقیہ آج بھی شیعوں کے لیے جو ہے وہ شیعوں کی ایمان کا حصہ کیوں معصوم نے قرار دیا تھا؟ جانے بچانے کے لیے. کیوں کہ تیرے جیسے بنو عباس کی نظریاتی نسل اقتدار میں آ گئی تھی اور انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ جو فضائل معصومین بیان کرے گا اس کا پیٹ پھاڑ دو، اس کو قتل کر دو. ان کے خون کے گارے سے عمارتیں تعمیر کرتے تھے، اپنے فضائل بیان کرتے تھے، اپنے جعلی اس وقت کے نائب رسول بنا کے، خلیفہ بنا کے، امیر المومنین بنا کے کہتے تھے کہ ان کی اطاعت کرو. جو ان کے خلاف ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کو قتل کر دو. کیا تو بھی یہی نہیں کر رہا؟ اگر انہیں میدان آپ نے ان کے حوالے کر دیا، آپ چپ بیٹھے رہے، پھر تمہیں مدینہ سے نکلنا پڑے گا. اور اگر آپ نے ان کو وقت پہ روک لیا، لگام دے دی، پھر آپ کا نظام چلے گا، اللہ کا نظام چلے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا مدینہ. ایک سے نجات ضروری ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. یہ دو سنتیں ہیں کہ تم نے رہنا ہے یا انہوں نے رہنا ہے. یہ سن لیا جی. اب اس بد شکلے کا ایمان آپ کو دکھاتا ہوں. اس کا ایمان کیا ہے؟ لیجئے، ہم جو شیعہ حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی حجت چاہے حضرت آدم ہو، چاہے انبیاء کے تمام جتنے نبی اور رسول گزرے، جتنے اولی العزم پیغمبر ہیں، یہاں تک کہ جن کو ہم آئمہ تسلیم کرتے ہیں، آئمہ اربع، وہ جو استغفر اللہ، آئمہ اربع کہہ رہا ہوں، جو 12 امام ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ سب کے سب معصوم عن الخطا ہیں. یہ شیعوں کا متفقہ عقیدہ ہے. تمام شیعہ اسی بات کے قائل ہیں. لیکن اس فرزندہ زاروی کا، اس MI6 کے ایجنٹ کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا سنیے. بعض اوقات قرآن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، علماء ڈٹ جاتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ عصا آدم و ربہ، آدم نے رب کی نافرمانی کی ہے. آپ تمام علماء، خصوصاً علماء امامیہ زیادہ اس مسئلے پہ، علماء علیہ سنت کے لیے اتنا اہم نہیں ہے، لیکن علماء امامیہ نے، تمام علماء نے اس مسئلے میں سب نے متفقاً کہا ہے کہ نہیں کی ہے. خود اقرار کر رہا ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں تشیع کے، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ خود ساختہ مفسر قرآن، تفسیر بالرائے کرنے والا منحوس ہے MI6 کا ایجنٹ، کہ جس کے ذمے ہی یہ لگایا گیا ہے کہ شیعوں کے عقیدے کا ستیہ ناش کر، اس کا بیڑا غرق کر. وہ کیا عقیدہ بیان کر رہا ہے؟ سنیں. قرآن کہہ رہے کی ہے.
आसा आदमो रब्बाहू, आदम ने रब की नाफरमानी की है वो शजरा खाकर, ये कहते हैं कि नहीं की है। इसने एक लफ्ज इस्तेमाल किया हजरत आदम के बारे में, शजरा खाकर, यानी जिस अबू जहल को यही नहीं पता कि तशय्यो में शजरा से मुराद वो दरख्त नहीं है जिसका फल खाया था, और बकौल लोगों के कि जी वो गंदम का दरख्त था, इस जाहिल को, अबू जहल को ये पता ही नहीं है कि तशय्यो के नजदीक लफ्ज शजरा से मुराद वो शजरा है जो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का है, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का शजरा तैयबा है, जिसके बारे में कुरान हकीम में मिसाल मौजूद है कि जहां अल्लाह जल्ला जलालहू ये फरमा रहा है कि अलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तैयबतन का शजरतन तैयबा, जैसे कलमा तैयबा है वैसे है शजरा तैयबा। और ये अबू जहल ये कह रहा है कि जी उस शजरा का फल खाया था। ये शजरे का फल खाने वाला जो अकीदा है ये तो तशय्यो में है ही नहीं, ये तो गैर तशय्यो का अकीदा है। हमारा अकीदा तो ये है कि आदम ने सिर्फ सोचा था कि मैं इस शजरा तैयबा के कुर्ब इख्तियार कर लूं, इसमें शामिल हो जाऊं, यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसा बनने की कोशिश करने का सिर्फ एक ख्याल आया था, तो आदम को वहां से निकाल दिया गया। और ये मनहूस शिया मौलवी का लिबास पहन के, शिया मिंबर बना के उसके ऊपर बैठ के और किसके अकायद की तशरीह कर रहा है जी? यहां सोचना चाहिए कि हम किसके मुकाबले में खड़े हुए हैं। वो नबी भी अल्लाह के थे, वो मखलूक भी अल्लाह की है, वो नाइब भी अल्लाह का है, वो खलीफा भी अल्लाह का है। जिसको यही पता है खुद कह रहा है कि वो नबी भी अल्लाह का, नाइब भी, खलीफा भी। और अगर अल्लाह का नबी, अल्लाह का नाइब, अल्लाह का खलीफा ही खता कर जाए तो फिर उसमें और हम में फर्क क्या रहा? अगर एक मर्तबा भी कोई नबी या हुज्जत खुदा या कोई रसूल या इमाम खता कर दे तो उसकी बाकी की सारी जिंदगी शक में आ जाती है। अबू जहल, हम शियाने हैदर करार हैं, हमारा अकीदा ये कहता है कि अगर एक खता भी कोई कर देगा तो मासूम अनल खता नहीं रहेगा, फिर उसकी सारी जिंदगी पे शक रहेगा। अगर वो वही भी बयान करेगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि पता नहीं ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है, क्योंकि शक आ जाएगा कि ये मासूम अनल खता नहीं है। और ये अबू जहल की औलाद क्या कह रहा है कि आदम ने खता की है। आपने तो आदम नहीं बनाया कि अल्लाह से भी ज्यादा अजीज हो गए आदम आपको। अल्लाह ने आदम बनाया है, अल्लाह ने खलीफा बनाया है, अल्लाह ने उसको सजदा करवाया है, अल्लाह ने आदम को ये सारा कुछ अता किया है। और वही अल्लाह कह रहा है कि नाफरमानी भी की है इसने, उस बाग में जन्नत में नाफरमानी भी की है। ये कहते नहीं, ये है इस फरजंदा ज़ारवी का अकीदा। हम तो बहुत दूर की बात, शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया का ईमान और एकान और इतकाद तो छोड़िए, जो गैर शिया है, इवन अहले सुन्नत जो हैं, जो मुअर्रिखीन हैं, वो मखदूमा खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन के बारे में ये तस्लीम करते हैं कि वो अरब की, मक्के की नहीं, अरब की मालदार खातून थी। इतनी मालदार थी कि खुद सरकार रिसालत माब और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनका माल तजारत के लिए लेके गए। सरकार रिसालत माब का उनका माल लेके तजारत के लिए जाना ये साबित शुदा है। वो इतनी मालदार खातून थी, लेकिन ये MI6 का एजेंट के जिसके जिम्मे ये लगाया गया है कि शियों के अकीदे को तहस नहस करना है, उनके अकीदे को झूठा साबित करना है। जनाब खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा के बारे में क्या फरमाता है, सुने अपने कानों से। हजरत खदीजा, वैसे तो आमतौर पर हमें ये बताया गया है, क्योंकि उस दिन भी अर्ज किया था ना कि हम तो सुन के और कदीम से सुनते आ रहे हैं, और सुन के इतनी फुर्सत ही नहीं मिली, कभी गौर भी थोड़ा कर लिया करें। सिर्फ सुनने बिना रखी हुई है, सिर्फ सुनना अपने लिए हमने मुकर्रर किया हुआ है कि हम तो सुनते ही रहेंगे। और सुन के फिर उन्होंने लिख भी दिया कि शिया ही अहले सुन्नत है, यानी शिया ही सुन्नी है, क्योंकि सुनते सिर्फ यही है। लिहाजा सुन के हम इस हालत में पहुंच गए हैं। थोड़ा सा सुनने पर गौर भी कर ले हम कि ये जो सुना हुआ है ये है क्या, माजरा क्या है, हकीकत क्या है। आज तक हमें सुनाया भी गया, हमें पढ़ाया भी गया, हमने पढ़ा भी
کہ حضرت خدیجہ مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھی. اقرار کر رہا ہے، سنایا بھی کیا، پڑھایا بھی کیا، ہم نے پڑھا بھی ہے، سمجھایا بھی کیا کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ بڑی مالدار خاتون تھیں، اور اس بات کا اقرار اہل سنت کے مورخین بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ فساد ہزاروی، یہ MI6 کا ایجنٹ جو یہ چاہتا ہے کہ تشیع کے عقیدے کا ستیہ ناش کر دے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے، ذرا سنیں اس کے منہ سے. اور ان کی ثروت و مال کے چرچے پھر ہر زبان زد عام و خاص ہیں کہ بڑے مالدار تھی حضرت. اور اسی مالی حیثیت کی وجہ سے پیغمبر اکرم کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہو گیا، چونکہ ان کا سامان تجارت حضرت لے کر گئے. البتہ وہ امانت داری جو مشہور تھی حضرت کی، اس وجہ سے سامان تجارت بھیجا، اور اس سامان تجارت کے بعد ان کو امانت داری کا جب علم ہوا تو انہوں نے شادی کی پیشکش کر دی. پیغمبر اکرم نے قبول فرمائی اور اس کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. بتایا کیا جاتا ہے کہ مکہ کی بہت بڑی سرمایہ دار خاتون یہ پیغمبر اکرم کے حلقہ ازدواج میں آ گئی. یہ سنا ہوا ہے. اس سننے پر عرض کر رہا ہوں، تھوڑا غور بھی کیا کرو کہ جب یہ جملے کہتے ہو تھوڑا غور بھی کر لیا کرو کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، خلق خدا کیا کہتی ہے اس بارے میں. چونکہ دوسروں نے اسلام کے بارے میں کچھ اظہارات بھی کیے ہیں، دوسرے جو ہماری طرح معتقد نہیں، ہماری طرح محب و عقیدت نہیں رکھتے، ہماری طرح احترام نہیں رکھتے شاعر اسلامی کا، شخصیات اسلامی کا، بلکہ وہ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم، یا دشمن بن کر سوچتے ہیں، یا ایک لا تعلق اور غیر جانبدار انسان بن کر سوچتے ہیں. یا دشمنی کے ساتھ اسلام کے بارے میں نگاہ کرتے ہیں، یا غیر جانبدار بن کر نگاہ کرتے ہیں. اب اسی واقعے کو اور اسی سنی ہوئی بات کو آپ آئے آ کر دیکھیں، غیر جانبدار کیا کہتے ہیں یا دشمنان دین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ دین کے اندر کوئی ایسی اپنی منطق، کوئی ایسی لاجک، کوئی ایسی قوت و طاقت نہیں تھی، بلکہ یہ دین پھیلا ہے دو طریقوں سے، صرف ایک زور سے ڈنڈے سے پھیلا ہے اور دوسرا مال و ثروت سے پھیلا ہے. یعنی دھمکی اور لالچ کا دین ہے. یعنی لالچ دی لوگوں کو کہ آؤ ہم تمہیں پیسے دیں گے مسلمان ہو جاؤ، تو فقیر لوگ داڑا داڑ پیسے کی وجہ سے مسلمان ہوتے گئے، جیسے آج کل مشنری مسیحیت نے افریقہ کے اندر اسی طرح سے لوگوں. سن رہے ہیں آپ یہ مثال کیا دے رہا ہے؟ وہ جی پیسے کی وجہ سے ہوتے چلے گئے، مسلمان ہوتے چلے گئے. کون کہہ رہے ہیں جی؟ دشمن کہہ رہے ہیں. اور اس وجہ سے یہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے سرمایہ دار ہونے کی، عرب کی ملکۃ العرب کی اس فضیلت کا انکار کر رہا ہے کہ وہ اتنی مالدار خاتون تھیں، صرف اس وجہ سے کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے کے ذریعے پھیلا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا عقیدہ. مسیح بنانا شروع کیا ہے اور فقیر لوگوں کو جا کر، قحط زدہ لوگوں کو جا کر، آپ کے ملک میں بھی یہ جو ہے یہی. اب آپ اندازہ کیجئے جن لوگوں نے تاریخ پڑھ رکھی ہے، یہ تو خیر 9ویں 10ویں کی کلاس میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو اس وقت سلیبس میں بھی شامل تھا. نجاشی کے دربار میں جا کے ابو سفیان اپنے گروہ کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہمارے کچھ غلام جو ہیں وہاں سے بھاگ کے تیرے پاس آ گئے ہیں اور یہ وہاں کے ہمارے منکر. انہوں نے کہا جی، اس نے جب تفصیل پوچھی تو پتا چلا کہ ایک نبی آیا ہے. تو نجاشی نے یہ سوال کیا تھا کہ مجھے یہ بتایا ابو سفیان کہ سب سے پہلے اس پر ایمان کون لایا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا ہنستے ہوئے، مکے کے فقراء، غریب لوگ. تو نجاشی نے برملا یہ کہا تھا کہ نبی کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ اس پر سب سے پہلے جو فقیر اور غریب لوگ ہوتے ہیں، جو پسا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، وہ ایمان لے کے آتا. اور یہ منحوس کیا نظریہ پیش کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہے MI6 کا ایجنٹ جو شیعوں کی تاریخ اور عقیدے کو تباہ کرنے کی نیت لے کے بیٹھا ہوا ہے. بلوچستان ہے، اب یہاں پر کہہ دینا حرج نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے تاریخ میں یہ واقعات کبھی نہیں سنے ہوں گے جس پر ہم کبھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے کبھی اتراتے بھی تھے، لیکن آج وہ اترانے کا موقع نہیں. میرے لیے افسوس کا کام آ گیا ہے. آپ کے بلوچستان کے اندر 25 گھرانے مسیحی ہو گئے. 25 گھرانے مسیحی ہو گئے ہیں. کیوں مسیحی ہو گئے؟ صرف اسی وجہ سے کہ ملٹری لوگوں نے آ کر ان کے سامنے آ کر کہا کہ تم فقیر ہو، تمہارے پاس گھر نہیں ہے، تمہارے پاس نوکری نہیں ہے، تمہارے پاس ملازمت نہیں ہے، تو ہم تمہیں یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. اب وہ آئے، فقیر لوگوں کا فقر دور کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم مسیحی بن جاؤ. اب لوگوں کو اپنا پیٹ تو پالنا تھا، لوگوں کو اپنی حیثیت تو رکھنی تھی، لوگوں کو اپنا تن تو ڈھانپنا تھا،
لہذا انہوں نے کہا کہ یہ مذہب جس میں ہم ہیں اس نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، یہ تو ہمیں فقر و فلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، لہذا کیا کرو مسیحیت سے لے کر مسیحی بن جاؤ۔ تو 25 گرانے اندر ریکارڈ بات ہے کہ اس وقت شیعہ بلوچستان کے اندر مسیحی بن گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بھی اسی طرح سے پھیلا کہ انہوں نے فقیر لوگوں کو، مکہ کے اندر فقیر لوگ تھے جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر رسول اللہ معاذ اللہ لالچ دیتے تھے لوگوں کو کہ تمہیں میں کھانا دیتا ہوں، روٹی دیتا ہوں، کپڑے دیتا ہوں اور مسلمان ہو جاؤ۔ غلاموں کو، یہ نادار لوگوں کو جو دوسروں کی چکی کے نیچے پس رہے تھے، ان کو لوگوں کو لالچ دی گئی، اور پھر جب تھوڑی سی طاقت بن گئی مدینے میں آ گئے تو پھر تلوار ہاتھ میں لے لی۔ لہذا یہ دین یا دھمکانے کا دین ہے یا للچے کا دین ہے، تو لہذا وہی لوگ اس تفسیر بالرائے کرنے والے غالی کا، اتنا بڑا غالی جو خامنائی کو آج کا کل ایمان تسلیم کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھے کہ جب خیبر فتح ہوا تھا اور جو وہاں سے سونا آیا تھا جس کو کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے صحابہ کرام میں اتنا تقسیم کیا گیا کہ بڑے بڑے فقراء غنی ہو گئے، وہ دولت نظر نہیں آتی لوگوں کو؟ جناب ختیجہ صلوات اللہ علیہ کی دولت کے اوپر تو بیٹھ گیا یہاں پہ اپنی تفسیر بیان کرنے، منحوس بد شکل انسان، تشیع کے عقیدے کو خراب کرنے والے۔ یعنی جیسے 1400 سال میں آج یہ ایک امت الناس میں ایک دماغ میں چیز بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ بنو ہاشم جو تھے یہ غریب تھے، حضرت ابو طالب جناب امیر کائنات کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، کثیر العیال تھے، اس لیے سرکار رسالت مآب نے مولا علی کو پالا، اس لیے پالا کہ ابو طالب پال نہیں سکتے تھے، اور جو رسول کو پال رہا ہے وہ اپنے بیٹے علی کو نہیں پال سکتا تھا۔ جناب عبد المطلب نے اب سرکار رسالت مآب کے والد گرامی جناب عبداللہ کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے، وہ بھی سرخ آنکھوں والے، اور بطور صدقہ کیے۔ جناب عبد المطلب اپنے 100 اونٹ لینے کے لیے ابراہ کے پاس چلے گئے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر، جس کا جو کعبے کا رب ہے وہ اس کو بچا لے گا، میں اونٹوں کا رب ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، مجھے واپس۔ یعنی جن کے 100 آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جس کے پاس سرخ اونٹ ہوتا تھا وہ سرخ اونٹ آج کی ایک BMW گاڑی کے برابر کی ویلیو رکھتا ہے۔ 100 اونٹ کا مطلب تھا کہ اتنا پیسہ تھا جناب عبد المطلب کے پاس کہ انہوں نے 100 اونٹ صرف جناب عبداللہ کے لیے صدقہ کر کے دے دیے۔ جناب ہاشم مکے کو کھانا کھلاتے رہے، انہوں نے بنو ہاشم کو غریب اور فقیر بنا کے رکھ دیا۔ اینٹوں کا سرہانہ تھا، چمڑے کا بستر تھا، وہ رسول جو وضو کرے تو اس کے وضو کے پانی کے قطرے لال اور جواہر بنتے ہیں، اس کو انہوں نے غریب بنا دیا۔ وہ ابو طالب جو سردار مکہ تھا، اس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ وہ علی کو پال نہیں سکتے تھے تو رسول اللہ نے پالا۔ یہ نظریات لے کے یہ فرزند ہزاروی، چونکہ اس کا اصل عقیدہ وہ ہے، نہ یہ سید ہے نہ یہ شیعہ ہے، اور یہ بات میں اکیلا نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، ان ملاؤں کی زبان سے سنواؤں گا کہ جو اسی کے مکتب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ یہ نہ سید ہے اور نہ ہی یہ شیعہ ہے، اس کے عقائد ہی شیعوں والے نہیں ہیں۔ سنیں کیا کہہ رہا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں۔ یا دھمکی میں آ جاتے ہیں یا پھر لالچ میں آ جاتے ہیں، لیکن جو لالچی نہیں ہے یا جو دھمکی میں نہیں آتا وہ کبھی اسلام کی طرف رجوع بھی نہیں کرے گا۔ آپ تاریخ پر دشمنان اسلام نے کیا کچھ کیا، اور اسے پھر ہم بھی ان کو سنت دے دیتے ہیں یا جو بات کر رہے ہو یہ بات ہے تو صحیح۔ لہٰذا اگر ایک تازہ مسلم نووارد انسان کہ جس کو اسلام کی دعوت دے یا اگر واقعی مطالعہ کرنا چاہے، اس کے لیے ہم خود بھی معمہ بنا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھی۔ پہلی خیانت اس بد شکل نے یہ کی کہ ملکۃ العرب کو، عرب کی مالدار خاتون کو کہا مکے کی مالدار خاتون، یعنی پہلی خیانت اس شخص نے یہ کی ہے۔ پھر سنیے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور دوسری خیانت کیا کرے گا؟ پہلے کہے گا کہ یہ ملکۃ العرب نہیں ہے بلکہ مکے کی مالدار خاتون ہے، صرف مکے کی، اور پھر آگے بیان کرے گا کہ وہ مکہ کیا ہے۔ یا اگر واقعی مطالعہ کرنا چاہے اس کے لیے ہم خود بھی معمہ بنا دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھی، لیکن مکہ کی مالدار عورت مکہ کی ہی مالدار عورت ہے۔ یہاں پر ذرا توجہ کے ساتھ
آپ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کو یہ مخاطب کیسے کر رہا ہے یہ بھی توجہ رکھیے گا. اور یہی شخص جب اپنے باپ یزید کا نام لے گا تو اس کے لیے کیا جملہ بولے گا وہ بھی میں آپ کو بھی سناتا ہوں. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے مکے کی مالدار عورت تھی تو وہ بس مکے کی مالدار عورت تھی، نہ خاتون کہا، نہ جناب کہا، نہ ام المومنین کہا، نہ حضرت کہا، کوئی عزت والا لفظ مخدومہ ام المومنین ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ کے لیے اس نے استعمال نہیں کیا اپنی اس گفتگو میں. مکہ کی مالدار عورت مکہ کی مالدار عورت ہے، نہ کراچی کی مالدار عورت. نہ اس وقت پوری دنیا کی حساب سے آپ دیکھیں جو آج مالداری کا تصور ہے، مکہ اس وقت شہر تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک بہت ہی چھوٹا سا محدود سا گاؤں. اس گاؤں کے اندر کچھ تاجر رہتے تھے، معیشت کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، نہ اعتقادات کے حوالے سے. گاؤں نہ اس وقت یہاں پر ذرا توجہ کے ساتھ مکہ کی مالدار عورت مکہ کی مالدار عورت ہے، نہ کراچی کی مالدار عورت. نہ اس وقت پوری دنیا کی حساب سے آپ دیکھیں جو آج مالداری کا تصور ہے، مکہ اس وقت شہر تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں. اس منافق نے ابھی آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ وہ اس وقت مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، آج کا کراچی جو ہے وہ بھی اس سے بہت بڑا ہے. حتیٰ کہ تاریخ اسلام پڑھنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مکہ اس وقت کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا. وہاں پر پوری دنیا سے تاجر آیا کرتے تھے، پوری دنیا سے. قریش قبیلوں کے اجماع کا نام ہے، اجتماع کا نام ہے. عکاظ کا جو میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے کے اوپر پوری دنیا سے تجارت کرنے والے وہاں پہ آیا کرتے تھے. وہ اتنا بڑا اور اتنا اہم مقام تھا مکہ کہ پوری دنیا کے تاجر جو ہیں وہاں آتے تھے، تجارت ہوتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا. یہ منافق شخص، یہ ابلیسی شکل والا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ اس وقت ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. اور مخدومہ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں اس نے عورت 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 کی رٹ لگا رکھی ہے. یہ پھر سن لیجئے. لیکن یہی ذلیل اور رذیل شخص جب یزید کے بارے میں بات کرے گا تو کتنے احترام سے بات کرے گا. سنیے، میں سناتا ہوں آپ کو. ابھی پہلے یہ سنیے کہ یہ کیسے مخدومہ کو مخاطب کر رہا ہے. یا جو دھمکی میں نہیں آتا وہ کبھی اسلام کی طرف رجوع بھی نہیں کرے گا. آپ تاریخ پر دشمنان اسلام نے کیا کچھ کیا، ادھر سے پھر ہم بھی ان کو سنتے رہتے ہیں. یا جو بات کر رہے ہو یہ بات ہے تو صحیح. لہٰذا اگر ایک تازہ مسلم نووارد انسان کہ جس کو اسلام کی دعوت دے یا اگر واقعی مطالعہ کرنا چاہے اس کے لیے ہم خود بھی معمہ بنا دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ مکہ کی مالدار عورت تھی، لیکن مکہ کی مالدار عورت مکہ کی ہی مالدار عورت ہے. یہاں پر ذرا توجہ کے ساتھ مکہ کی مالدار عورت مکہ کی مالدار عورت ہے، نہ کراچی کی مالدار عورت. نہ اس وقت پوری دنیا کے حساب سے آپ دیکھیں جو آج مالداری کا تصور ہے، مکہ اس وقت شہر تھا، ایک چھوٹا سا گاؤں، ایک بہت ہی چھوٹا سا محدود سا گاؤں. اس گاؤں کے اندر کچھ تاجر رہتے تھے. اس منحوس شخص سے کوئی ہے جو یہ پوچھے اے کذاب، اے غالی، اے بد شکل انسان، مکے میں جو قبیلے رہتے تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ ان قبیلوں کے جو بت تھے ان کی تعداد کیا تھی؟ جتنے قبیلے تھے اتنے بت تھے. کون ہے ایسا شیعہ یا سنی جو یہ نہیں جانتا کہ ان کے 364 بت تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ 364 قبیلے اس وقت مکے میں رہتے تھے. ہر قبیلے کے اندر اگر کم از کم 50 افراد بھی کر لیں تو کتنی تعداد بنتی ہے؟ اور یہ خبیث، یہ بد باطن شخص، یہ منافق شخص، یہ MI6 کا ایجنٹ، یہ تشیع کے عقائد کی تباہی پھیرنے کی ڈیوٹی نبھانے والا فرزند ہزاروی کہتا ہے چھوٹا سا گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا. اور مخدومہ کے بارے میں کہتا ہے مکے کی عورت تھی، مکے کی عورت تھی. عورت عورت لگا رکھی ہے. اب سنیں یہ ذلیل اور رذیل شخص جب اپنے باپ یزید کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا نام کتنے احترام سے لیتا ہے. سنیں ذرا. عموماً کہتے ہیں کہ کیا گناہ کیا سید الشہداء نے، کیوں مارا سید الشہداء کو.
वो अगर ये नहीं है आपको मालूम क्यों मारा सैयद शुहदा को, फिर क्या हक बनता है सैयद शुहदा की मजलिस पढ़ने का, सैयद शुहदा के जिक्र की फीस लेने का क्या जवाब बनता है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि क्यों मारा सैयद शुहदा को। ये देखिए, ये इस्लामी मरकज की बनी हुई वीडियो है, ये उसी का अपना पेज है और वहां से ऑफिशियली जारी हुई हुई है। मैं इसको नजदीक करके आपको दिखा रहा हूं। ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असली जुर्म। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जुमला क्या, मखदूमा खदीजातुल कुबरा को औरत औरत कह रहा था ना, अब जरा सुनिए क्या कहता। बेजुर्म खता कहते मार दिया, भले जुर्म दीन नहीं किया, जुर्म खुदा की बारगाह में, लेकिन हुकूमत के कागजों में जुर्म किया, यजीद की बारगाह में, यजीद की हुकूमत में। सुना आपने, यजीद की बारगाह में। फिर सुनिए ये जुमला, आपको ये पता ही नहीं है कि क्यों मारा सैयद शुहदा को, बेजुर्म खता कहते मार दिया, भले जुर्म दीन नहीं किया, जुर्म खुदा की बारगाह में, लेकिन हुकूमत के कागजों में जुर्म किया, यजीद की बारगाह में, यजीद की हुकूमत में, यजीद के निजाम में, इसके अंदर वो जुर्म समझा जाता है इनकार करना हुकूमत का। उम्मन कहते हैं कि क्या गुनाह किया सैयद शुहदा ने, क्यों मारा सैयद शुहदा। सुना, यजीद की इसको बारगाह याद आ गई, वहां पे इसको याद आ गया कि किस तरीके से बयान करना। और जब मखदूमा खदीजातुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैह जो उम्मुल मोमिनीन है, उनके बारे में इसका लेजा क्या था, मक्के की औरत, मक्के की औरत, मक्के की औरत। ये वो बदशक्ल शख्स है जिसने आज का कुल्ले ईमान अपने इमाम खामनाई को बुना रखा है। सुने जरा, उम्मन कहते हैं कि क्या गुनाह किया सैयद शुहदा ने, क्यों मारा सैयद शुहदा को, वो अगर ये नहीं है आपको मालूम क्यों मारा सैयद शुहदा को, फिर क्या हक बनता है सैयद जो खैबर और खंदक हम सुनते चले आ रहे हैं वो हकीकी नहीं है, वो ख्याली हैं। वो किसी खतीब के ज़हन है, वो किसी जाकिर के ज़हन, शायर के ज़हन की पैदावार है जंग खैबर। कुल कुफ्र जमा होकर इस्लाम के मुकाबले में आ जाए तो जो भी उस वक्त परचम उठाकर उसके मुकाबले में निकले वो कुल का कुल ईमान होता है। आज का कुल ईमान से निकाल नहीं है और उसका फर्जंद हसन नसरुल्लाह है। आज का कुल ईमान खामनाई है और उसका फर्जंद हसन नसरुल्लाह है। आज का कुल ईमान खामनाई है, इसका कुल ईमान तो खामनाई है, लेकिन हम तो हैं शियाने हैदर करार, इसना अशरिया इमामिया। हमारा कुल ईमान जो है वो तो वही है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबा के सामने जंग खंदक के मौके के ऊपर ये कहा था कि आज कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले पे जा रहा है। और ये दावा तो किसी अहले सुन्नत ने भी नहीं किया कि फलां शख्स जिसे हम तस्लीम करते हैं वो आज का कुल ईमान है। लेकिन ये मनहूस MI6 का एजेंट फरजांदा ज़ारवी कहता है कि आज का कुल ईमान इसका इमाम खामनाई है, सिर्फ इसलिए कि वो इसके मुंह में पैसे देता है इसके मदरसे बनवाने के लिए और इसको सपोर्ट करता है। ये फरजंदा ज़ारवी क्या करने जा रहा है। मैंने आपको इब्तिदा में वीडियो दिखाई जिसमें ये अपने स्टूडेंट्स को ये तरगीब दे रहा है कि जो हमें तस्लीम नहीं करते, हमारे नजरिए को नहीं मानते, उनके पेट फाड़ दो। ये कैसे तरबियत कर रहा है अपने मदरसे में, देखिए।
دیکھا آپ نے، یہ شخص اپنے مدرسے میں جو بچے ہیں، معصوم بچے، ان کی برین واشنگ کرتے ہوئے ان کو اپنے امام خامنئی کے ترانے سکھا رہا ہے، ان کو تربیت دے رہا ہے، ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے عقیدے کا نہیں اس کا پیٹ پھاڑ دو۔ اس کے بارے میں جو دیگر علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں سن لیں۔ سیشن کافی لمبا ہو گیا، 1.5 گھنٹے کا ہو گیا، اور یہ ویڈیوز آپ کی 1000 مرتبہ دیکھی ہوئی ہیں، 1000 مرتبہ کی دیکھی ہوئی ویڈیوز ہیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ ایک بندے نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ سید نہیں ہے، صرف وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں، باقی آپ دیکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث۔ حضرات مومنین کرام، سادات و عظام، موالیان حیدر کرار اور برادران اسلام، میں نے تبرکتاً قرآن کریم فرقان عظیم سے اس آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ اہل عقل کو کہہ رہا ہے کہ پاک اور ناپاک یعنی خبیث اور طیب برابر نہیں ہوتے، اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت اچھی لگے مگر پھر بھی خبیث خبیث ہے اور طیب طیب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اور اے اہل عقل، عقل کا استعمال کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 دن سے ایک شخص جس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، اہل بیت کی دشمنی کے لیے جو بڑے ہی طریقے کے ساتھ یعنی کام کر رہا تھا علماء کے لباس میں اور شیعت کا لبادہ اوڑے ہوئے، شیعت کا خود کو بڑا ٹھیکیدار بنا کے خود کو پیش کر رہا تھا اور انقلاب ایران کا بہت حمایتی خود کو ظاہر کر رہا تھا، اور طرح طرح کے اس کے بیانات آئے، کبھی امیر شام کی وکالت، کبھی ذاکرین کے خلاف، کبھی ماتم دائی کے خلاف، کبھی جناب امیر مختار علیہ الرحمہ جس کے لیے امام سید الساجدین دعا فرمائیں اور معصوم امام کو خون رونے والے امام کے چہرے پہ جس کی وجہ سے تبسم آئے، اس ہستی کے خلاف اس نے لب گشائی کی، اپنی زبان کو کھولا تو مختلف جوابات بھی آئے۔ تو اب تو اس نے حد کر دی یہ کہہ کر کہ مجالس عزاء اور نماز تراویح جو ہے وہ ایک ہی قسم کی ہے، جیسے تراویح ہے ویسے مجالس ہے۔ تو اس نے ایسا شیعت پہ حملہ کیا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل چور چور ہو چکے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے کہ غلام اکبر ساقی اہل بیت کا ادنا سا مداخن کیوں خاموش رہا؟ میں خاموش نہیں رہا، میں 3-4 دن سے جب سے یہ سنا میں اس کی کھوج میں اس کے حسب و نسب تک پہنچا ہوں، اس کی اصلیت تک پہنچا ہوں، چونکہ میرا تعلق بزم اسماعیل سے ہے، درس آل محمد کا میں فارغ التحصیل ہوں۔ مولانا مبلغ اعظم وکیل آل محمد کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ دشمن کے بارے میں بھی گفتگو اتنی دیر تک نہیں کرتے تھے جب تک دلائل کے انبار اکٹھے نہیں کر لیتے تھے، اسناد کے انبار لگا لیتے تھے۔ تو پورے سیاق و سباق کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے پہلے دشمن کے گھر تک پہنچنا پڑتا ہے، اس کی اصلیت تک جانا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ تمام مومنین کو میں یہ خبر دے رہا ہوں، اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، فرزندہ ہزاروی کی اصلیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور یہ کوئی شیعہ نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے جید عالم ہیں
جو یہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اس فرزند ہزاروی کی حقیقت اور اصلیت، اور جو کچھ یہ کہتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، یہ میں یعنی حسنین حیدر کاظمی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات کر رہا ہے غلام اکبر ساکی جو کہ اہل سنت کے عالم دین ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ انہوں نے جب تحقیق کی اس شخص کی اور اس کی حقیقت کو پہچانا اور جانا کہ یہ کیا ہے تو وہ کیا بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ خبر دے رہا ہوں اس کا قیامت تک جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں، کوئی ایک بات میں غلط ہو تو میری سزا جو یہ چاہے اہل بیت کا دشمن وہ مجھے دے سکتا ہے اگر میری بات غلط ہو۔ ایک تو اس کا نام اصل یہ نام جواد نقوی نہیں ہے، یہ 2 نمبر نام ہے۔ اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا۔ یہ ہائے ہائے او فرزندو، فرزند شاہ عبداللہ شاہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ہزارہ ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے، ٹپا سینا جہاں اس کا گاؤں ہے، اور اس کا والد ہزارہ ڈسٹرکٹ ہے، یہ 2 نمبر نام ہے۔ اس کا پہلا نام فرزند علی شاہ تھا۔ یہ عبداللہ شاہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، ہزارہ ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے، ٹپا سینا جہاں اس کا گاؤں ہے، اور اس کا والد فوج کی اکیڈمی میں ڈرائیور کی ملازمت کرتا تھا، اور وہ کٹر پکا سنی تھا اور امیر شام کا بہت محبت کرنے والا تھا، جس کی وجہ سے اس کو امیر شام کی وکالت نصیب ہوئی۔ یہ اس کو والد کی طرف سے وراثت میں ملی ہے، اور اس کے ننیال ہری پور میں ہے، وہاں ٹینڈے گاؤں ہے، ٹینڈا یا ٹنڈوا اس طرح کا نام ہے اس زمانے میں، وہاں ہے۔ اب بھی پکے مانے ہوئے سلاسہ کے اور امیر شام کے مرید ہیں، پکے سنی، جس وجہ سے اس کے اندر یہ دونوں نجیب الطرف یعنی دونوں طرف سے، طرفین کی طرف سے، ننیال کی طرف سے بھی اور ددیال کی طرف سے بھی اہل بیت کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کو پالا سید خضر حسین شاہ صاحب جو اس کے رشتے دار تھے، اس کے ماموں یا اس کے والد کے کسی طرف سے کزن تھے۔ پھر اس کو پالا اور اس کے والد کا جنازہ بھی سنی ہوا، اور پکا سنی تھا اس کا والد، تو انہوں نے وہ شیعہ تھے خضر حسین شاہ، انہوں نے اس کو شیعہ مدرسے میں داخل کروایا، اور اس کا نام فرزند ہی تھا۔ اگر اس سے پہلے نکاح سے پہلے اس کا کاغذوں میں کہیں نام جواد نقوی یا لفظ نقوی اس کے نام کے ساتھ لگا نکل آئے تو بھی میں ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ نقوی بھی اس دن لگایا گیا، اس کا نام احسان شاہ نے، احسان کاظمی نے چینج کیا جب نکاح ہو رہا تھا کہ اس کا نام جواد نقوی رکھ دو۔ نقوی اس دن اس کے نام کے ساتھ لگا، اس سے پہلے نقوی نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی اصلیت۔ یہ ویڈیو میں بعد میں دوبارہ اپنے اس پیج کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ کر دوں گا، بڑی توجہ کے ساتھ دیکھ لیجئے گا۔ اور بھی ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے اس کی اصلیت کو کھولا ہے، جنہوں نے اس کو شیعہ تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے MI6 کا ایجنٹ، یہ جس کے خطابات کے اوپر تم ویڈیو بنا کے اور ہماری تصویریں لگا کے دکھاتے ہو، یہ ہے اس کی اصل اوقات، یہ ہے MI6 کا ایجنٹ، یہ ہے وظیفہ خوار۔ اور اس کے وظیفے تو نظر آتے ہیں۔ 4 سال کے اندر اس نے جتنے مدرسے کھولے ہیں، جہاں جہاں پہ اس کا پیسہ لگا ہے، کروڑوں کے روپے کی زمینیں اس نے ایکوائر کی ہیں، یا لاہور کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر اس نے زمینیں خریدی ہیں جو کروڑوں کے اندر۔ کوئی ہے جو اس سے پوچھے کہ تیرے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ فنڈڈ کون ہے؟ فنڈڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیسہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے کہتے ہو MI6 کا ایجنٹ، بغیر تو میرے گھر میں کیا موجود ہے، میں کتنے مرلے کی زمین کے اوپر گھر کے اوپر رہتا ہوں، یہ میرا موروثی گھر ہے، اس کے اندر فرنیچر کس قسم کا ہے، اس کے اندر ساز و سامان کس قسم کا ہے، میرے پاس آنے جانے کے لیے جو سواری ہے وہ کیا ہے، میرے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسے کتنے ہیں۔ میں آج بھی، یہ پیسے پہلے بھی کئی مرتبہ قسم کھا چکا ہوں، میں آج بھی اپنے مولا کو حاضر ناظر جان کے یہ قسم کھا سکتا ہوں الحمدللہ۔ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، مولا امیر کائنات کو، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ جل جلالہ کو گواہ بنا کے یہ کہہ سکتا ہوں۔
کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں اس لمحے میں، آج کے اس لمحے میں 1000 روپیہ بھی نہیں ہے. اس سے پوچھ کے بتاؤ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں. تم ہمیں کہتے ہو MI6 کے ایجنٹ، جو یہ کروڑوں روپے کی زمینیں خرید کے. اور سب سے بڑی بات، ایجنٹ کون ہے؟ اس سے اندازہ لگاؤ کہ جو کام راجہ ناصر نہ کر سکا، جو کام ساجد نقوی نہ کر سکا. کچھ عرصہ پہلے شہنشاہ نقوی نے اپنی ایک ویڈیو بیان میں یہ کہا کہ ان قریب ہمارے مدارس کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ ہم اپنا بورڈ بنا سکیں گے. وہ سارے کے سارے تو روتے پیٹتے رہ گئے، اور اس نے اپنا تعلیمی بورڈ منظور کروا لیا. اب آپ کو سمجھ آئی کہ 6 جولائی کا ہمارا کنونشن روکنے کے لیے کون سی طاقتیں تھیں پیچھے. کیوں بھائی ساجد نقوی، بڑا ولایت فقیہ کا تو وہاں پہ آفیشل نمائندہ بنا بیٹھا پاکستان کے اندر. تیری کھوپڑی کے اوپر پیر رکھ کے اگلے نے اپنا وفاقی اپنا تعلیمی بورڈ منظور کرا لیا، تو نہ کرا سکا. اپنے بیانات میں تجھے رگڑ کے جاتا ہو. کہاں ہیں ولایت فقیہ کے دسترخوان سے روٹیاں کھانے والے؟ کہتا کہ نہیں کہتا؟ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایجنسی کا بندہ کون سا ہے، MI6 کا ایجنٹ کون ہے، اور فنڈ کہاں پہ آ رہے ہیں. ہاں، ابھی کچھ لوگ نیچے بات کر رہے تھے، تقی ہاشمی کے ساتھ گفتگو کی. پچھلے جتنے بھی سیشن ہوئے ہیں ان سیشنز میں سوال تقی ہاشمی کے اور وہ جو ہوسٹ ہے لڑکا اس کے تھے، جواب میرے تھے. ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں نے وہاں پہ نظام مرجعیت کے ان کے اس اجتہاد اور تقلید کو تسلیم کیا ہو. جاؤ تمہیں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، کوئی ویڈیو کلپ کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ جس میں میں نے یہ تسلیم کیا ہو کہ میں اس نظام مرجعیت کو تسلیم کرتا ہوں، اس اجتہاد اور تقلید کو تسلیم کرتا ہوں. اب جو سیشن ہونا تھا، جس کے بارے میں میری تقی ہاشمی سے گفتگو ہوئی تھی، وہ سیشن ہونا تھا کہ اس دفعہ سوال میرے ہوں گے، جواب تمہیں دینے ہیں. کیونکہ ان سیشنز کے اندر جب بات ہوتی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پہلے سیشن میں پوچھا تھا کہ میں ولایت فقیہ کے بارے میں آپ کا نظریہ جاننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو تقلید کو نہیں مانتے ان کا نظام کیا ہے. اس کے اندر بھی میں نے بہت ساری باتیں ایسی کہی جس کا جواب تم لوگوں کے پاس نہیں ہے، تقی ہاشمی کے پاس بھی نہیں تھا. ابھی بھی وہ اس پیج کے اوپر جو ہے وہ کلپس لگے ہوئے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی وہ کلپس موجود ہیں، جس میں میں چیلنج کے ساتھ بات کر کے پوچھ رہا ہوں. ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے تم لوگ، تقی ہاشمی بھی نہیں دے سکا کہ جو تمہارا عالم اور افقہ ہے وہ دوسرے کے لیے عالم و افقہ کیوں نہیں. ایک حلال کہتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے، دونوں جنتی کیسے ہے؟ جواب تم لوگوں کے پاس نہیں دے سکتے. ہاں، وہاں پہ گفتگو کا انداز ضرور تبدیل تھا، کیونکہ تقی ہاشمی اور جو دوسرا لڑکا وہاں پہ تھا وہ اچھے اور احسن طریقے سے گفتگو کر رہا تھا. جو جس انداز میں گفتگو کرتا اس کو اسی انداز میں جواب دیتے ہیں. میں نے تقی ہاشمی سے کہا تھا کہ اگلا سیشن جو ہوگا اس سیشن میں سوال میرے ہوں گے، جواب آپ کے ہوں گے، اور وہ سیشن نہیں ہو رہا. اس کے بعد تقی ہاشمی نے دوبارہ، کیونکہ وہ پروگرام وہاں سے ہوتا ہے اصفہان سے، انہوں نے دوبارہ مجھے دعوت ابھی تک نہیں دی. جس دن وہ دوبارہ دعوت دیں گے، جس دن اب اگلا سیشن ہوگا، اس میں سوال میرے ہوں گے، جواب اہل تقلید والجماعت کے ہوں گے. پھر تمہیں سمجھ آئے گی. کسی غلط فہمی میں مت رہنا. تمہارا یہ ٹوٹل کا ٹوٹل نظام ہے اجتہاد و تقلید. اس کو اتنی مرتبہ میں پوسٹ مارٹم اس کا کر چکا ہوں کہ اب میرے علاوہ اور بہت ساری دنیا تم سے سوال کرتی ہے اور تمہارے ملاؤں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آج کا جو سیشن تھا یہ فرزند ہزاروی کے بارے میں تھا. کیوں؟ اس کے لونڈے لفاڑے، اس کے ممولے، اس کے بیانات کے اوپر ہماری تصویریں لگاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی تصویریں لگاتی ہے جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، جن کو تو نہ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہم نے اعلان کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. زبردستی ہمارے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آصف الوی ہو، غضنفر تونسوی ہو، جتوئی ہو، کوئی ہو، کسی ایک کا بیان دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم مرکز ولایت علی پاکستان کے ساتھ ہیں؟ ہے کسی کا بیان؟ ہمارے ممبر پہ آئے ہیں کبھی؟ تم لوگوں کا کام ہی پروپیگنڈا.
तुम लोगों का काम ही झूठ है। जैसे तुम्हारे वलायत फकीह की बुनियाद झूठ पे है, वैसे ही तुम्हारा सारा कारोबार झूठ के ऊपर है, और मेरी ड्यूटी ही तुम्हारा पोस्टमार्टम करने पे है। काफी गुफ्तगू हो गई, काफी लंबा सेशन हो गया। मौला सलामत रखे हर मुलाई जंजीरजन आजादार को, मौला सलामत रखे हर मुंतजरीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में से हर मुंतजिर को, जो इमामुल मुंतजर के मुंतजिर हैं, जो किसी मुल्ला को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम नहीं करते, जिनका ईमान है कि नबी मासूम अनल खता होता है, जिनका ईमान है कि मखदूमा खतीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह अलैह मलिकतुल अरब थी। मैंने अभी एक सवाल किया, यह फरजंदो हजारवी कह रहा अपने बयान में, मक्का एक छोटा सा गांव था, उस गांव के कबीलों की तादाद कितनी थी, बुतों की तादाद कितनी थी? क्या वो 20-20, 10-10, 5-5 अफराद का कबीला था वहां, जिनके बुतों की तादाद 364 थी? उन 364 कबीलों के अफराद की तादाद का अंदाजा लगाओ, और यह मनहूस शख्स कह रहा है एक छोटा सा गांव था। क्यों? इसलिए कि इसका बाप यजीद, जिसका कह रहा है यजीद की बारगाह में जुर्म किया था हुसैन ने। मखदूमा के लिए औरत औरत का लफ्ज, और अपने बाप के लिए बारगाह का लफ्ज। जो लोग हकीकत को जानते हैं, समझते हैं, जो अकल रखते हैं, जिनकी आंखें खुली हैं, उन पर जहालत की पट्टी और गले में तकलीद का पट्टा नहीं है, वो इन चीजों से बहुत कुछ समझ जाएंगे। अगली वीडियो बनाओ फरजंदा ज़ारवी के ममूलो, लौडो लफाड़ो, ताकि तुम्हारे इस फरजंदा ज़ारवी का अगला पोस्टमार्टम करूं इंशाल्लाह जल्द। माफी चाहता हूं, इंशाल्लाह जल्द फिर मुलाकात होगी अगले पोस्टमार्टम के लिए, क्योंकि ये लोग बाज नहीं आएंगे। ये अपने मुल्लाओं को मासूम बनाने के लिए हर कोशिश करने पर तैयार हैं। इनके आयतुल्लाह नामी मुल्ला जो है वो कहते हैं कि खामनाई मासूम है। आपने वीडियो देखी है, मैंने इस पेज के ऊपर लगा रखी है। पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने यहां पे शेयर की हैं, देख लें, इनके बयानात देख लें। कोई मखदूमा कायनात पर होने वाले जुल्म का इनकार कर रहा है, कोई शाम गरीबा को होने वाले जुल्म का इनकार कर रहा है, कोई कह रहा है कि आज का कुल्ले ईमान वो है, कोई कह रहा है कि खामनाई मासूम है, जो उसको मासूम नहीं मानता वो जो है उसका शीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो रसूलुल्लाह को झुठलाता है। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, शीयत का चेहरा बिगाड़ दिया है इन लोगों ने। लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे चेहरों से नकाब नोचने के लिए। बनु अब्बास के अमामे की सुन्नत सर पे रख के फिरने वाले मुल्लाओं, मैं हूं ना। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा। अल्लाह जल्ला जलालहू की लानत हो हर रंग, हर शक्ल, हर तरीके के दुश्मन मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, हर दौर के हर किस्म के दुश्मन पर, जली दुश्मन पर, खफी दुश्मन पर, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, उन सब पर लानत बेशुमार, सुबह शाम लगातार, इस दिल की हर धड़कन के साथ, हर सांस के साथ, लगातार बेशुमार। मुलाइयों को या अली अलैहिस्सलाम मदद। जीते रहें आप सब, हक को जाने, पहचाने और फिर उस पर कायम हो, क्योंकि हक बगैर दलील के नहीं होता, तकलीद बगैर दलील के होती है, वलायत फकीह बगैर दलील के हो सकती है, हक दलील के बगैर नहीं होता।